اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو عیب لگانے والا ہے، تانا دینے والا ہے۔ اس سے مراد ویل کا معنی تو ہلاکت اور تباہی واضح ہے، لیکن ایک اس کا اور جو معنی آتا ہے تفاسیر میں، یہ دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے جس سے اور دوزخ کی بھی پناہ مانگتی، اتنی سخت وادی ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے جو عیب لگاتے ہیں، جو تانے دیتے ہیں، جو لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں، جو ان کا غلہ کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورہ حجرات کے اندر آتا ہے کہ کسی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور کسی کے اندر عیب لگانا، اس کے اندر نقص نکالنا، کسی کے نسب کے اندر نقص نکالنا، کسی کی ذات برادری کے اندر نقص نکالنا۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ اپنی برادری پہ فخر کرتے ہیں، وہ جیسی جاٹاں نے گجر ہیں جی، فلانے کمی نے، منائی نے، تو یہ ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ پھر آپس میں لڑانے کی باتیں کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں کسی کے عیب بیان کرنا، یہ اتنا بڑا بول ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے، حضرت غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی ام المومنین کے بارے میں صرف اتنا فرمایا کہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اس بات کو اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے۔ یعنی اتنا یہ بول جو ہے یہ سخت ہے۔ تو آج ہمارے ہاں ہم کسی کے قد کے اندر نقص نکالیں گے، کسی کے جو ہے وہ رنگ کے اندر نقص نکالیں گے، کسی کو الٹے سیدھے القاب دیں گے، تو یہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسند امر ہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے دوزخ ہے جو لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈتا رہتا ہے۔ لوگوں آپس میں بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، اور میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا۔ تو یہ مختلف قسم کی جو ہمارے معاشرتی عیب ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس صورت کے اندر پہلی آیت کے اندر ہی نفی کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند عمل ہے۔ اور پھر فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، اور وہ بندہ، یعنی یہ کیوں ایک بندے کے اندر، جب بندہ کسی کو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے پھر ہی وہ کسی کے اندر عیب نہیں کرے۔ جب بندہ سمجھے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اپنے اندر بے شمار عیب ہے، میں کسی کے عیب کیوں نکالوں؟ تجھے اے گل کیوں فکر ہے دل صد چاک بلبل کی، تو پہلے اپنے پیرہن کے چاک تو رفو کر لے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں اوروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تو اس لیے جو حدیث میں آتا ہے، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ اور جو کسی کے عیبوں کو کھولتا ہے اور جو کسی کی کمیاں بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ بندہ الذی جمع مالا وعددہ، وہ بندہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اس کو گنتا رہتا ہے، یعنی اس کو مال جائز طریقوں سے کمانا ہے، اس میں کوئی رج نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں ہر وقت حساب رکھتے رہنا، اکاؤنٹ کے چکر، اکاؤنٹ دیکھتے رہنا، میرا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہو گئے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس کو لوگوں پہ خرچ نہ کرنا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ ہم سمجھتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، حالانکہ یہ مال ختم ہو جائے گا۔ بڑے بڑے مالوں والے آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، تو جو اس وقت کے مالدار ہیں کل کو وہ بھی یہاں پہ نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ انتہائی ناپسند ہے۔ اس بندے کے لیے بھی وہ ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اور یہ کنسیپٹ اس کا بن چکا ہے یہ تو میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یعنی میری طاقت ہمیشہ رہے گی، میرا مال ہمیشہ رہے گا، میری قوت ہمیشہ رہے گی۔ تو یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو عنقریب حطمہ میں داخل کر دیں گے۔ اور حطمہ کہتے ہیں یعنی وہ جو ہے نا جس میں جا کے بندہ چورا چورا ہو جائے، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے، یعنی وہ پنجابی میں ککھ نہ رہے بالکل۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، تمہیں کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ ایسی آگ ہے جو دل کو پہنچے گی۔ یعنی جیسے بندہ بعض دفعہ گرمی اتنی زیادہ تو نہیں آج تک دل نو گرمی پہ لگتی ہے، دل سوڑ پیندی ہے پہ۔ جب گرمی بعض دفعہ اس لیول کی آ جاتی ہے، ایک ہے جسم کو گرمی لگے، دل نو سوڑ پیندی ہے۔ تو بالکل ایسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی آگ ہے کہ جو بندے کو جو ہے وہ یعنی کہ جب اس کے دل کو اثر کرے گی۔ تو اس لیے یہ صورت بالکل چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ چیز ہمیں بیان کر دی ہے۔
غیبت کے حوالے سے تانے دینا اور لوگوں کے اندر عیب تلاش کرنا اور پھر مال کو جمع نہ رکھنا، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اپنے مال کو لوگوں پہ خرچ کیا جائے، لوگوں کو جو ہے نا، جیسے آج کل حالات ہیں، بعض کتنے لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان کو ڈھونڈ کے سرچ کر کے ان کی ضروریات ان کو پوری کرنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ عمل ہے، افضل ترین عمل بتایا گیا ہے۔ افضل ترین عمل کیا بتایا گیا ہے کہ انہی جس سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں وہ عمل ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا اور کسی کے اس کی کمیوں پہ عیبوں کو چھپانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کی ضرورت کو پوری کرنا، جو کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العزت فرمایا کہ اس کی 73 حاجتیں پوری کریں گے، ایک سے دنیا کے کام ہوں گے اور آخرت میں 72 جو اس کے جو حاجات ہیں اس کی اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔